کیا کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار سون میں میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کی ران پہ اپنا سر انور رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ کفار پیچھا کرتے کرتے غار سور کے منہ پہ آ گئے۔ قریب تھا کہ وہ اندر داخل ہو جاتے، مکڑی نے جالا تان دیا، کبوتری نے انڈا دے دیا۔ کفار بولے اس کے اندر جاتے تو جالا سلامت نہ رہتا، انڈے پھوٹ جاتے۔ جالے کا سلامت رہنا، انڈوں کا سلامت رہنا اس بات پہ دال ہے محمد اس کے اندر نہیں پہنچے۔ ابو بکر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ تو منہ پہ آ گئے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو تکلیف دینے کے لیے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ رسول کائنات نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں مٹا دیں گے، لوگ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، لیکن مسلمان کے قدم لڑکھڑا نہیں رہے ہیں۔ اسے اللہ اکبر دنیاوی طاقت پہ بھروسہ نہیں، اسے رب کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر وہ رب ہے کرشمے اپنی قدرت کے خدا اکثر دکھاتا ہے۔ اتر جاتا ہے کوئی پار، کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی شداد بن کے خواب پالے دل میں جنت کے، کوئی نمرود بن کے عافیت اپنی گواتا ہے، کوئی فرعون سے پوچھے طلا تم کس کو کہتے ہیں، سفینہ کس طرح ساحل پہ آگے ڈوب جاتا ہے۔ کسی بھی حال قانون خدا بدلا نہیں کرتا، جو قدرت سے ٹکراتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے۔ غلامی ہو، مصیبت ہو، فقیری ہو، راحت ہو، محافظ ہو خدا جس کا کہا وہ لڑکھڑاتا ہے۔ محافظ ہو خدا جس کا کہاں وہ لڑکھڑاتا ہے۔ حضرات گرامی یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر غم نہ کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن مقدس کی آیت کا جز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ آپس میں لڑاتے ہو کہ مولا کائنات کا حق غصب کیا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر مولا علی کا حق غصب ہوتا تو مولا کائنات ابو بکر سے محبت کرتے؟ ہرگز محبت نہیں کرتے۔ ایک طرف علی کو شیر خدا بھی کہتے ہو اور دوسری طرف کمزور بھی ٹھہراتے ہو۔ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم تو کہتے ہیں، کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ صدیق امامت پہ ہے اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ ہر گھر نہیں اللہ کا گھر ہوتا میرے دوست، تم مسجد زرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کون ابو بکر صدیق؟ اجازت دو میں آگے بڑھتا ہوں، ہے اجازت تو محبت سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا مدینے کی گلی ہے، رات کا وقت ہے، اللہ اکبر، مدینے والے بستروں پہ محو استراحت ہے، سو رہے ہیں، نامہ ینومو کی گردانیں کر رہے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں ایک شخص چلا آ رہا ہے، چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا ہے، نقاب ڈلا ہوا ہے، کاندھوں میں جھولیاں لٹکی ہوئی ہیں، وہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ جوانوں ہم بھی راتوں میں کہاں رہتے ہیں؟ اپنے بستروں پہ رہتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، فیس بک میں الجھ کر کے رہتے ہیں، یوٹیوب میں منہمک ہو کر کے رہتے ہیں، لیکن ذرا دیکھو قربانیاں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کوئی چلا آ رہا ہے، میں نے کہا آنے والے چہرے سے کپڑا تو ہٹا دے، اور آنے والے چہرے سے نقاب تو پلٹا دے۔ اتنا سننا تھا، انہوں نے میری ریکویسٹ کو قبول کیا، میرے کہنے پہ چہرے سے نقاب ہٹایا۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں میرے قدموں سے زمین نکل گئی، یہ آنے والا چہرہ ڈھانپ کے مدینے کی گلی میں رات میں چلنے والا کوئی عام بندہ نہ تھا، بلکہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ کون ابو بکر صدیق؟ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی دنیا سے جانے کے بعد اسلام کو کمزور نہ ہونے دیا۔ منافقین خوش فہمی کے شکار ہو رہے تھے، مذہب اسلام کمزور ہو جائے گا، بانی اسلام نے پردہ کر لیا، لیکن ابو بکر صدیق نے ایسا مورچہ سنبھالا، مذہب اسلام کو کمزور نہ ہونے دیا، بلکہ مذہب اسلام کو مزید مضبوط کیا، مذہب
मजहब इस्लाम को फरोग देने का काम किया। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम कहते हैं अबू बकर कांधों में झोलियां, रात में आराम नहीं कर रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब पूछा इन झोलियों में क्या है, फरमाते एक में रोटी के टुकड़े हैं, दूसरी झोली में सालन है। कहाँ जा रहे हैं? कहा बच्चे हैं, यतीम है, सर से बाप का साया उठ गया है, औरत है उसके सर से उसके शोहर का साया उठ गया है, बेवा औरत है, उसके यतीम बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। अबू बकर की ये ड्यूटी लगी है। अबू बकर ने उसके बच्चों के अखराजात को अपने कांधों पे ले लिया है, अदा करने जा रहा हूँ। पहले मैंने अपने बच्चों को खिलाया, अब मैं उसके बच्चों को भी खिलाने जा रहा हूँ। कहा चेहरे पर नकाब डाल के क्यों जा रहे हैं? फरमाते हैं ए उमर कोई देख ना ले, कोई देख करके मेरी तारीफ करेगा, मैं नहीं चाहता मेरी तारीफ करे। ए उमर एक बात सुनना, कोई देखे या ना देखे, चेहरा ढांप के जाओ या खोल करके जाओ, कोई देखे या ना देखे, अर्श का मालिक जरूर देख रहा है, परवरदिगार जरूर देख रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया ये सोचे थी, यही सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। जब आप खलीफा बने, आपने अपनी शहजादी हजरत आयशा सिद्दीका से कहा ए बेटी आयशा सिद्दीका, मैंने रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद मुस्तफा जाने रहमत का खलीफा मैंने बना हूँ। ए मेरी बेटी कोई काम ऐसा तो नहीं है जो मेरे आका करते हो मैं अदा नहीं कर पा रहा हूँ। कहाँ एक काम है, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम खाना तैयार करवा के अल्लाह अकबर घर से निकलते थे जंगल की तरफ, इतना सुनना था कहा खाना तैयार किया जाए, झोली में खाना डाला, आप घर से निकले, चलते रहे, अल्लाह अकबर जंगल में पहुंचे, एक झोपड़ी पड़ी हुई थी, दस्तक दी अंदर पहुंचे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दस्तक दे के अंदर पहुंचे, खाना खिलाया, खाना खिला करके जब फारिग हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा, उस शख्स ने कहा था एक तो 3 दिन के बाद आए हो, ना तो आने का तरीका तुम्हें मालूम है, न जाने का तरीका तुम्हें मालूम है, न खाना खिलाने का तरीका तुम्हें मालूम है। 3 दिन हो गए तुम्हारा रास्ता देख रहा था, भूखा हूँ, परेशान हूँ, इतना सुनना था। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, रो करके कहने लगे बुजुर्गवार माफ करो, जो 3 दिन से पहले तुम्हें खाना खिलाने आते थे वो मेरे आका हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, उनका इंतकाल और विसाल हो गया है। हुजूर के विसाल के बाद उनका नौकर अबू बकर सिद्दीक उनका खलीफा बना है। 3 दिन के बाद खाना खिलाने के लिए इसलिए तुम्हारे दरवाजे पे आया है। आज के बाद मैंने खाना बाद में खाना है, बुजुर्गवार तुम्हें पहले खिलाना है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। लोग खाना खाने के बाद जो खाना बचता है उसे डस्टबिन में डाल देते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, लेकिन अफसोस वो गरीब को खिलाने के लिए तैयार थी। वो याद रख रहा मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, आका फरमाते सबसे अच्छी दावत और दस्तरखान वो है जिस दस्तरखान पर गरीबों को बिठा करके इज्जत के साथ खिलाया जाता हो। लोग अमीरों की ज़ियाफ़त करते हैं, वो कभी गरीबों से प्यार करके देखो तो सही। मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर इरशाद फरमाते 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती। एक बाप, जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है तो बाप की दुआ रद्द नहीं होती। वो पीर फकीरों की दस्तबोसी करने वालों, कभी अपने बाप के हाथ को चूमा करो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए दुआ कर दी तो बाप के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, तुम्हारा बेड़ा पहले पार कर दिया जाएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बाप तुम्हारे लिए बड़ी दुआएं करता है और इसकी जमानत मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दी है। बाप दुआ करेगा, अल्लाह कबूल फरमाएगा। ये तुम्हारा बाप है, इतनी कुर्बानियां हैं इसकी, इसने अपनी जवानी तुम्हारे नाम कर दी। तुम कहते हो हमारे बाप ने कुछ नहीं किया, और मेरे भाई तुम्हें लोगों ने क्या दिया? ससुराल वालों ने कीमती तोहफे दिए, तुम्हारे यारों ने तुम्हें कीमती मोबाइल फोन दिए, लेकिन मुझे बताओ बाप से कहते हो तुमने क्या किया? वो बाप ने तो अपनी जवानी ही अपने बच्चों के नाम कर दी। वो बाप चाहता है मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा काबिल बन जाएं, कोई किसी
کو اپنے سے زیادہ قابل دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایک باپ کو اللہ نے یہ جگرہ دیا ہے، اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن بچے جب کامیاب ہو گئے آج باپ سے کہہ رہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں تمہارے باپ نے تمہارے لیے یہ کیا ہے۔ یہ جب گھر سے پردیش نکلتا تھا کس کے لیے نکلتا تھا؟ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے نہیں نکلتا تھا، بلکہ اپنے بچوں کو عزت کا نوالا کھلانا چاہتا تھا، اپنی بیوی کو عزت کے لقمے کھلانا چاہتا تھا۔ یہ چاہتا تھا میں تو اللہ اکبر گالیاں کھاؤں لیکن میرے بچے دسترخوان پر عزت کے لقمے کھائیں۔ اس نے اپنے بچوں کو عزت دار بنانے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا، اپنی بیوی کو عزت دار بنانے کے لیے اپنی عزت کو اس نے داؤ پہ لگایا۔ آج بچے کہہ رہے ہیں ہمارے باپ نے کیا کیا ہے؟ سنو قسم خدا کی باپ کی شان یہ ہے، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ یہ باپ ہے تمہارا۔ بات آئی ماں کی تو ماں کی شان یہ ہے قسم خدا کی، ہماری ماں نے ہمیں اس وقت اپنے پیٹ کے اندر رکھا کس وقت جب ہم کچھ نہیں تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ہم دنیا میں آئے، ہم کچھ کھا نہیں سکتے تھے، ماں نے اپنا دودھ پلایا۔ آج بچہ ماں کا دودھ پی کر کے جس نے بولنا سکھایا، جس نے انداز تکلم دیا، انداز رفتار و گفتار دی، جس نے بیٹھنا سکھایا، جس نے کھانا سکھایا، جس نے بولنا سکھایا، آج زبان دی ہے تو اسی ماں پہ بھونک رہا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے، اس کا ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ وہ ماں کو آنکھیں دکھانے والے، وہ ماں کو بھونکنے والے، یاد کر اپنا بچپن، جب تیرا بچپن تھا تو تو بستر پہ پیشاب پخانا بولو براز کر دیا کرتا تھا، تیری ماں کبھی تجھ سے القصاتی نہ دی، تیرے پیشاب پخانے کو صاف کر کے گیلے بستر پہ خود سوتی تھی، تجھے سینے پہ سلاتی تھی۔ آج ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، او یار زندگی لگا دے ماں کے قدموں میں، او جوانی لگا دے ماں کے قدموں میں، خدمت کر ماں کی۔ او یاد رکھنا پوری زندگی خدمت کرے گا تب بھی اس رات کا حق ادا نہ کرے گا جس رات میں تیری ماں گیلے بستر پہ سوئی تھی اور تجھے اپنے سینے پہ سلایا تھا۔ یہ ماں ہے، نعمت کے عوض کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، واہ واہ حضرت، واہ ناظم بھائی، واہ واہ واہ، بہت اچھا پیغام۔ دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ نوجوانوں انداز زندگی تھوڑا سا بدل لو، آؤ اپنے ماں باپ کے قدموں میں، سب سے بڑے پیر ہیں، لے کر کے نکلو دعائیں ماں باپ کے گھر سے۔ میں کوئی نشہ کر کے نہیں بولتا ہوں، میں ہوش میں بات کرتا ہوں۔ سنو قسم خدا کی، میں کہتا ہوں جب گھر سے نکلو تو ماں باپ کی دعائیں لے کر کے نکلو، قدم چوم کے ماں کے، ہاتھ چوم کے باپ کے، سر پہ رکھوا کے اور کچھ ماں باپ کی جیب میں ڈال کر کے پھر گھر سے نکلو۔ پھر دیکھنا قسم خدا کی ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ میرا اپنا ماننا ہے، میں جب بھی اپنی والدہ کو دعا بات کرتا ہوں اول تو ادھر سے زیادہ فون آتا ہے۔ پہلے والد صاحب تھے، کسی کا نمبر ان کو یاد نہ تھا، میرا نمبر ان کو زبانی یاد تھا۔ قاری اختر صاحب راہ چلتا کوئی ملا، کہا موبائل دینا، کہا کیا کریں گے حاجی جی، کہا نمبر لگانا ہے، فوراً نمبر میرا لگا کے بات کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یاد آتا ہے آج باپ، یاد آتی ہے باپ کی۔ کہاں جائیں ملاقات کے لیے؟ اب تو ملنے کے لیے بھی قبرستان جانا پڑتا ہے، اب تو سننے سنانے کے لیے بھی قبرستان
जान जाना पड़ता है। जीते जी बाप के कदमों में बैठ के देखो तो सही, फिर किसी के सामने बैठने की जरूरत ना पड़ेगी, फिर किसी की आप मोहताज ना रहेंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, औलाद ना फरमा बरदार हो या ना फरमान हो, फरमा बरदार की तो बात ही अलग है। देखो ना फरमान औलाद है, वो भी घर से निकलती है, बाप को सता करके निकली है, माँ को सता करके निकली है, माँ बाप रंजीदा थे लेकिन घर से निकला है बेटा ना फरमान है। अल्लाह अकबर, आज आने में रिटर्न होने में देर हो गई, वक्त पे नहीं आया जो जिस वक्त पे पलट के आता था। बाप का बेटा ना फरमान बेशक है, माँ का ना फरमान बेशक है, लेकिन प्यार इतना है मजबूर है बाप। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मोहब्बत औलाद की जो माँ बाप को अल्लाह ने दी है, ये इख्तियारी नहीं गैर इख्तियारी है। ओ बाप ना भी चाहे प्यार ना करूं तब भी प्यार हो जाएगा, मोहब्बत ही इख्तियारी है। ओ माँ ना चाहे मैं अपने बेटे से प्यार ना करूं, वो उसका इख्तियार में नहीं गैर इख्तियारी है। माँ तो माँ है, वो कभी थक के बैठती नहीं, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। ना फरमान बेटा घर से निकला, बीबी इंतजार करते करते सो गई, बच्चे इंतजार करते करते सो गए, बाप नहीं आया, बच्चों को नींद आ गई, शोहर नहीं आया, हस्बैंड नहीं आया, बीबी को नींद आ गई, लेकिन माँ बाप को नींद नहीं आ रही है। ओ बेटा फरमा बरदार ना है, ओ बेटा ना फरमान है, तब भी बाप बिस्तर पे करवटें बदल रहा है, माँ बिस्तर पे करवटें बदल रही है। बाप बार बार पूछता है, बाप बार बार कहता है, ओ बेटा अभी तक क्यों ना आया। फिर जब चैन ना आता, दिल को करार ना मिलता, सुकून ना मिलता, और जब माँ बाप को इत्मीनान ना मिला, दामन उठा के बैठ गए, कहा अल्लाह आज बेटे को आने में ताखीर हो गई, परवरदिगार हमारे बेटे की हिफाजत करना। रात के 2 बजे दरवाजे पे आके नाफरमान बेटे ने दस्तक दी है, घर में बीबी बच्चे सब मौजूद थे, कसम खुदा जैसे ही 2 बजे दरवाजे पे दस्तक दी है, या तो अंदर से घर से बाप की आवाज आई है या माँ की आवाज आई है। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, शहंशाहे खिताबत, आज का तारीखी जलसा उर्से सनम शाहनवाज बाप। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। बयान हो रहा है। जो उर्श में आए हो, अल्लाह तुम्हें इतना देगा, अल्लाह तुम्हारे सजदे कबूल करेगा, वरना माँ बाप की नाफरमानी करके खाने काबे के सहन में जाकर के सजदे करो, मुंह पे मार दिए जाएंगे। मौत कहीं भी आ सकती है, आ जाती है वहाँ मौत जहाँ घर नहीं होता, बहुत सो को तो मुयस्सर कफन तक नहीं होता। बेवफा दुनिया पे मत कर एतिबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। वो जागना है जागले अफलाक के साए तले, वो मोबाइल से दिल बहलाने वालों, देखो आज इन त्रिपदा के नौजवानों को कसम खुदा की हुजूर की महफिल में मचल रहे हैं। अल्लाह इनके इश्क में और बरकतें अता फरमाए। ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये नौजवान आज कहना चाहते हैं कारी अख्तर साहब क़िबला, ये दिल रसूल कायनात से लगाया है, वो जान मांगो तो जान देंगे, वो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे, नबी का जाहो जलाल देंगे। मुस्तफा से दिल लगाया है, और जो मुस्तफा का हो गया जमाना उसका हो गया, इसलिए कि कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाह वाह, लाजवाब खिताबत अल्लामा नाज़िम मंजरी साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूबसूरत खाने काबे के सहन में, कोई मरे खाने काबे के सहन में, माँ बाप के आंसू उसके पीछे है तो याद रखना दिल दुखाने वाला है, वहां भी मरेगा। जन्नत तो बड़ी बात है, खुशबू को तरसेगा, इसलिए कि माँ बाप का नाफरमान था जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वाले इनकी जिंदगी देखो। हजरत बायजीद बुस्तामी, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे जमात है सूफियों की, उन सूफियों में आपका नाम भी
آتا ہے اتنے بڑے صوفی ہیں حضرت بایزید بستامی، چوٹی کے صوفیوں میں آپ کا شمار۔ حضرت بایزید بستامی نے 11 سال بستام کے جنگل میں پتے چبائے، لیکن جو مقام چاہتے تھے وہ نہ مل سکا۔ رات کا وقت تھا، دروازے پہ آ کے دستک دینا چاہتے تھے، اچانک دستک دینے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، یہ سوچتے ہوئے ماں کو سکھ نہ دیا ہے تو دکھ بھی نہ دو، 11 سال ہو گئے تم نے ماں کو چھوڑا تھا، نہ معلوم کس حال میں تمہاری والدہ ہو۔ کہا ماں تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوں گی، تبھی دروازے پہ ہم دستک دے دیں گے۔ کھڑے رہے، پوری رات کھڑے رہے، 11 سال مجاہد چلے کر کے جنگل میں آیا ہے بیٹا۔ کتنے سال؟ 11 سال قرآن پڑھ کے آنے والا، 11 سال اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے آنے والا اپنے دروازے پہ کھڑا ہے، اور رات کا وقت ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی نماز تہجد ادا کرنے کے لیے اماں بیدار ہوئی، جیسے ہی وضو کیا تو پانی نالی سے بہ کر کے باہر آیا، علم ہو گیا ماں میری نماز کے لیے بیدار ہوئی۔ دروازے پہ دستک دی، بار بار دل و دماغ میں خیال آ رہا تھا ماں پوچھے کہ کون ہے تو اپنا تعارف کراؤں گا، ماں کو اپنا انٹروڈکشن دوں گا، ماں میں تیرا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ! انہیں کیا معلوم تھا ماں نہیں بھولتی، پہلے ہی دروازے پہ دستک دی تھی، دروازہ بعد میں کھولا تھا، انہیں تعارف کرانے کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ انداز اللہ اکبر دستک سے ماں نے پہچان لیا میرا بیٹا آیا ہے۔ یہ دستک دینے کا انداز کسی اور کا نہیں، یہ لخت جگر بایزید کا ہے، یہ نور نظر بایزید کا ہے۔ دروازہ کھولا نہیں، کہا بایزید تو آ گیا، کہتے اتنا سننا تھا، دروازہ بعد میں کھولا، نام پہلے لیا، میں قدموں میں گر گیا، ماں نے مجھے سنبھالا، فرمایا بیٹے ذرا یہ تو بتا جس مقصد کے لیے گھر سے نکلا تھا وہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ماں کے قدم چوم کے رو کر کے بولا اے ماں 11 سال پہلے جس طرح گیا تھا ویسے ہی چلے کر کے خالی ہاتھ آیا ہو، اتنا سننا تھا۔ ہاتھ اٹھائے ماں نے، کہا یا اللہ میرا بیٹا تیری رضا کے لیے جنگلوں میں گیا تھا، پروردگار میرے بیٹے کو جلوہ حضوری عطا فرما دے۔ بایزید کہتے ہیں ماں کے اٹھے ہاتھ نیچے بعد میں آئے، اللہ رب العزت نے مجھے جلوہ حضوری سے مالا مال فرما دیا۔ جیسے ہی مجھے یہ مقام ملا، یہ منصب ملا، میں ماں کے قدم چوم کے کہہ رہا تھا اہل بستان بایزید پاگل ہو چکا تھا، کامیابی جنگل میں تلاش کر رہا تھا، میری کامیابی جنگل میں نہیں تھی، صحرا میں نہیں تھی، بلکہ میری کامیابی ماں کے قدموں میں تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عرس صدم شاہ نواز بابا، سرزمین کیر پادا۔ یہ ماں ہے جناب، فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑھی لکھی ہے، فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑھی لکھی ہے، وہ میری ماں ہے، میرے لیے سب سے بڑی ہے۔ ترسو گے یار جب ماں چلی جائے گی، پھر وقت پہ کچھ کھانا بھی نہیں کھلائے گی۔ کسی نے کہا تھا ٹھنڈا کھانا کھا لیتا ہوں، گندا کپڑا پا لیتا ہوں، غصہ سارا پی جاتا ہوں، ہر دکھ پہ لفظی جاتا ہوں، ساری باتیں سہ لیتا ہوں، ٹھنڈا ہو کے رہ لیتا ہوں، اب کسی سے کچھ نہیں کہتا، غم میں بھی ہے ہنستے رہنا۔ ارے دیکھا زمانہ تو یہ مان گیا، اس حقیقت کو پہچان گیا، چندہ بھی ہے یہاں سورج بھی، تیرے جیسا اجاگر کوئی نہیں، یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے، دنیا میں میری ماں کے برابر کوئی نہیں۔ پیار کرتی نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، ماں محبت نہیں کرتی زمانے کے لیے، کسی لالچ نہ کسی غرض کو پانے کے لیے، بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے، بھوکی رہتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کر رہا تھا یہ پروردگار عالم ہے، ماں باپ کے رشتے بڑے عظیم بنائے میرے مولا نے، میرے خالق نے، میرے مالک نے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، دوسرا ہے مسافر، مسافر کی بھی اللہ دعا قبول فرماتا ہے، تیسرا مظلوم ہے، یتیم ہے۔ میں کہہ رہا تھا یتیموں کو کھلایا کرو، دسترخوان پہ
پہ بٹھایا کرو. یہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے. لوگ مرتے ہیں یار باپ کی موت پہ بیٹا روتا. میں کہتا ہوں کوئی کمال نہیں. اپنے جاتے ہیں تو اپنوں کو رلاتے ہیں. مرنے والے کیا جانے جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. امام زین العابدین سید سجاد نے کرب و بلا کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیا. کہتے جب پانی پینا چاہتا ہوں مجھے اپنے بھائی علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے, علی اکبر کا پیاس یاد آ جاتی ہے. زین العابدین فرماتے تھے مجھے حضرت قاسم کی پیاس ستاتی ہے, مجھے اپنے والد ماجد سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ امام حسین کی پیاس ستاتی ہے. یہ ہے اللہ اکبر. جو جیتے ہیں نا وہ مرنے والوں کو جب دیکھتے مرتا ہوا تو بار بار مرتے, وہ ایک بار مر جاتے ہیں. زندہ رہنے والا بار بار مرتا ہے. مرنے والے کیا جانے جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. باپ کی موت پہ بیٹا روتا ہے کوئی باپ بڑی بات نہیں ہے. اپنے جاتے تو روتے ہیں. شوہر کی موت پہ بی بی آنسو بہاتی بڑی بات نہیں ہے. باپ کی موت پہ بیٹا بیٹی آنسو بہاتے بڑی بات نہیں ہے. کمال تو تب ہے آپ کا جنازہ مسیری میں رکھا ہو, ایک اجنبی بچہ آ کر کے جو غیروں کے لیے اجنبی ہو وہ آ کر کے آپ کی مسیری کا پایا پکڑ کے تڑپنے لگے. لوگ پوچھیں یہ تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں لگتا, یہ تو اس کا بھتیجا بھی نہیں لگتا, یہ تو بھانجا بھی نہیں لگتا, آخر یہ کون ہے؟ نہ کوئی ناتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا اے بیٹے یہ تو بتا اس سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ رو کر کے کہنے لگا اس سے میرے باپ کا رشتہ. کیا مطلب تو اس کا بیٹا نہیں, ہم نے تجھے کبھی دیکھا نہیں. پھر انکوائری کی تو پتا چلا یہ بیٹا نہیں. تو لوگوں نے پوچھا تو کس طرح اس کا بیٹا ہے؟ وہ بچہ رو کر کے کہنے لگا میرا رشتہ اس طرح ہے, میں یتیم بچہ ہوں. ابھی تو کہہ رہا تھا میرا باپ ہی ہے. کہا سن لو میری بات, میرے باپ کا سر سے جب میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھا تھا میرے چچا نے مجھ سے منہ موڑ لیا, تایا نے منہ موڑ لیا, اپنے بیگانے ہو گئے. ایک یہی تھا اللہ کا نیک بندہ, اس نے آ کر کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ سر پہ رکھنے کے بعد کہا تھا او بیٹے پریشان نہ ہونا, چچا نے منہ موڑا ہے تو تیرا چچا میں ہوں. او بیٹے پریشان نہ ہونا, تایا نے منہ موڑا ہے آج کے بعد تیرا تایا میں ہوں. او بیٹے پریشان نہ ہونا, ماموں نے تیرا تجھ سے ناتا توڑا ہے آج کے بعد تیرا ماموں میں ہوں. او بیٹے پریشان نہ ہونا, تیرے سر سے باپ کا سایہ چھنا ہے, پریشان نہ ہونا. آج کے بعد جب باپ کی ستائے تو دروازے پہ آ جانا. باپ کا پیار کہیں اور سے ملے یا نہ ملے لیکن میں تجھے باپ جیسا پیار دوں گا. بچہ کہتا تھا زندگی کے ہر موڑ پہ ہر محاذ پہ اس نے ماموں کا بھی پیار دیا, تایا کا بھی پیار دیا, چچا کا بھی پیار دیا, باپ کا بھی پیار دیا. اپنے بچوں کے لیے بعد میں خوشیاں بانٹتا تھا, پہلے مجھے خوشی پروستا تھا. یہ میرا باپ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے اتنی اس کی پرورش کی, اتنی اس کی کفالت کی. میں کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر. پھر یہ جنازہ اٹھا ہے, قبرستان پہنچا ہے, سپرد خاک قبر کے حوالے بعد میں کیا ہے. یتیم دامن پھیلا کے کہہ رہا ہے یا اللہ اس نے یتیم کو خوش کیا ہے تو اسے خوش کر دے. یتیم کا اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے. اس مرنے والے کو قبر کے حوالے بعد میں کیا جائے گا. یتیم کی خدمت کی برکت سے اور دعا کی برکت سے اللہ اس کو جنتی پہلے بنا دے گا. لاجواب لاجواب. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پیغام اسلام, اصلاح معاشرہ, عرص صنم شاہ نواز بابا. علامہ صاحب بابا ناظم بھائی ایک صاحب مجھے بتانے لگے سنو عمل کرو آپ. کہا ہم نے اپنا مکان بنایا, بہت پیسہ لگا, قرض بھی ہوا. کہتے ہمارے پڑوس میں ایک غریب مکان بنا رہا تھا, اس کا 100 سے 200 فٹ کا لنٹر تھا. کہتے بڑا سستا اس کا کام, 20 سے 25 کٹے سیمنٹ کی بوری اس کے مطلب لنٹر میں چھت میں لگتی, 2 کنٹل سریا اس کے چھت میں لگتا. وہ کہتے ہیں یہ 20 سے 25 ہزار 30 ہزار کا سامان تھا. ادھر میں لاکھوں روپے لگا کر کے بیٹھا ہوں. ارشاد برکاتی صاحب مکان بنا رہے ہیں. علماء کا صدقین ملہ بتا رہے تھے کہ حضرت 50 لاکھ کے قریب پہلے مطلب کیا ہے پہلی بلڈنگ میں ہی پیسہ لگ چکا ہے. اللہ اکبر. ابھی اوپر کی بلڈنگ بننا باقی ہے. ذرا سوچو تو صحیح قسم خدا کی. وہ شخص مجھ سے کہنے لگے حضرت میں نے مکان بنایا, مجھے